پیچھے سے ہٹا ہوا اشارہ نہیں سمجھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. محترم حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، کل سے ہمارے درس میں سورہ مائدہ شامل ہے، چل رہی ہے. الحمدللہ 5 آیتوں کی تفسیر ہم نے کل پڑھی تھی. اہم احکام پر مشتمل یہ آیات تھی. آج سورہ مائدہ کی 6ٹھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ بہت عظیم آیت ہے اور الحمدللہ اس میں بہت سارے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس لیے آپ حضرات خصوصی طور پر توجہ فرمائیں. یہ جو آج کی آیت پڑھی گئی ہے اس کا تعلق ہماری طہارت سے ہے، وضو سے ہے، غسل سے ہے اور تیمم سے اور مسح الخفین سے. 4 اہم مسائل الحمدللہ ایک ہی آیت کے اندر مذکور ہیں. کچھ چیزیں تفصیلی ہیں، کچھ چیزیں اجمالی ہیں، حدیثوں میں ان کی تفصیلات آئی ہیں. آپ حضرات توجہ فرمائیں. اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ان کی صفت ایمان کے ذریعے پکارتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ اگر مومن ہیں تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ان تقاضوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرائع اور احکام پر عمل کرنا بھی ہے، جو اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو یا اپنے چہروں کو دھو. جمع کا صیغہ ہے، وجوہ وجہ کی جمع ہے. جب نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا اسلام کے عملی ارکان میں سب سے اہم رکن ہے. شہادتین کے بعد سب سے اہم فریضہ ایک مسلمان پر فریضہ نماز. نماز کو قائم کرو ٹھیک طریقے پر، وقت پر، تمام شرائط اور واجبات و ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے اور جماعت سے. اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کے جب ارادہ کرو، جب قصد اور نیت کرو. اذا قصدتم الصلاة، اذا نویتم الصلاة، نماز کی نیت کرو. اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. یہ بات کسی اور سبق میں بھی درس میں گزر چکی ہے کہ زبان سے نیت کے کلمات جو بہت سے لوگ دہراتے ہیں، اور نیت نامہ کے نام سے کتاب بھی تقسیم ہوتی ہے، مکتی ہے. الحمدللہ کسی عبادت کو الفاظ کے ذریعے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے حج کی عبادت کے جس میں آدمی لبیک اللہم عمرۃ لبیک اللہم حجۃ کہتا ہے. بقیہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو دل سے کبھی بھی آدمی کی جدا نہیں ہوتی. کام کرنے والا جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. ہمیشہ کی نماز کو آئے، ہم تراویح کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، یہ سب چیز ہمارے دماغ کا دل سے تعلق ہے اور اس کے لیے زبان سے کچھ کلمات کہنے کی ضرورت
قطع بدعت ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا۔ جب نماز کا ارادہ کرو یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنا چاہو تو اپنے چہروں کو دھو، یعنی وضو کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی بشرطے کہ تم وضو پر نہ ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک وضو آپ کا باقی ہے جو کئی وقتوں تک آپ کا کھنچ سکتا ہے، ظہر کا وضو آپ کے لیے اگر مغرب اور عشاء کے وقت تک ہے تو عصر و مغرب عشاء کے لیے وضو کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بلکہ مکہ سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر نماز کے لیے آپ وضو کرتے تھے، خواہ آپ باوضو ہی کیوں نہ رہتے ہوئے، لیکن فتح مکہ کے ساتھ آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، مجھے تعجب ہوا کہ آج ایک نیا عمل فرما رہے ہیں، نیا عمل کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے کئی نمازیں ایک وقت سے پڑھی، کہا عمدن صنعت، قصدن ہم نے ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو کئی نمازوں کے لیے بھی الحمدللہ کافی ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر آدمی آیت کریمہ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے کہ جب جب نماز کا ارادہ کرو تو چلو اگر باوضو بھی ہو تو وضو کی اگر تجدید ہو جائے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا، ورنہ ایک وضو سے ہم کئی وقتوں کی نماز فرض نفل پڑھ سکتے ہیں۔ دن کے وضو سے رات کی نماز پڑھ سکتے ہیں، رات کے وضو سے دن کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض کے وضو سے نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل کے لیے وضو کیا فرض کر سکتے ہیں۔ لیکن وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں یا ایسے کام کے لیے وضو کر رہے ہیں جس کے لیے وضو شرط ہے، سمجھا؟ اب اس سے اگر آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ وضو کر رہے ہیں ہر اس کام کے لیے جس کے لیے وضو شرط۔ نیت وضو کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وضو بھی عمل ہے، عبادت ہے، وضو سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بعض فقہاء نے کہا کہ نیت وضو کے اندر مستحب ہے، سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے کیونکہ وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے نماز اصل مقصود ذات ہے، اس کے لیے ذریعہ ہے، لیکن الحمدللہ شرط ہے اور اسی کے اوپر ہماری عبادت کا دار و مدار ہے، اس کی صحت کے اوپر، اور وضو کی فضیلت بھی آئی ہے اپنی جگہ، لہذا ثواب کا کام عبادت ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے عموم کے اندر وضو اور تیمم بھی داخل ہے، اس لیے وضو کے اندر نیت، اس طرح غسل جنابت کے اندر طہارت کی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے ہماری طہارت نہیں ہوتی، خاص کہ وہ غسل یا وہ وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، طہارت کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز ظاہر ہے کہ فرض نماز کا ہی نام نہیں، نفل کو بھی نماز ہی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ نماز جو فرض کفایہ ہے جیسے صلاۃ الاستسقاء ہے یا صلاۃ الکسوف ہے یا اسی طریقے سے صلاۃ الجنائز ہے، تو جنازے کی نماز بھی نماز ہی ہے، یا وہ کیا نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ۔ تو جب صلاۃ کا اطلاق اس پر ہوا تو اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو، تمام نمازیں داخل ہو گئی۔ تو کوئی بھی نماز ناطے کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے صحیح نہیں ہو سکتی۔ کہا چلو اب پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ذرا دیکھیے۔ کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، چہرہ وجہ مواجہت سے، سامنے سے، جسم کا وہ حصہ جس کے ذریعے ہم دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ مواجہت بنے آمنا سامنا، آدمی آمنا سامنا کس چیز سے کرتا ہے؟ فیس، چہرہ میں فیس دھو، اور چہرے کی حد سر کا اس حصے سے جہاں سے عادتاً بال نکلتا ہے۔ عادتاً کی قید اس لیے لگا رہے ہیں فقہاء کہ بعض آدمیوں کا بال جھڑا ہوتا ہے، گنجا ہوتا ہے، تو اس کا بال آگے سر سے ہوتا ہے، تو وہ یہ کہا کہ جہاں سے میرا بال ہوا ہے ہمارا بال تو آگے سر سے ہے، تو گویا چہرہ دھونے میں سر کے اگلے حصے کو بھی آدھا حصہ دھو لیں، نہیں، جہاں سے عادتاً سر میں بال اگتا ہے، سر کا اگلا حصہ، فورہیڈ جو ہے، سر کا اگلا حصہ جہاں سے بال عادتاً آدمیوں کو
जबड़ा समेत ठुड्डी के नीचे तक, तहत लहियतैन और तहत ज़क़्न, ठुड्डी के नीचे, ये लंबाई बाल के उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे, और चौड़ाई में कान की लौ से एक कान से लेकर दूसरे कान, ये धोना जरूरी है। अच्छा, मुंह और नाक चेहरे में दाखिल है कि नहीं? दाखिल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी वजू बगैर कुल्ली के और नाक में पानी डाले नहीं, पूरी जिंदगी आपने इसके ऊपर मुवाफ़क़त और हमेशगी बरती। और कौली हदीस भी है कि इज़ा तवद्दअता फमज़मिज़, अमर का से बात, इस्तंशिक़िल मा, पानी नाक में लेकर नाक की हवा से पानी को ऊपर तक ले जाओ, वबालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़, नाक में पानी लेने में मुबालगा करो, नाक की हवा से ऊपर दिमाग तक ले जाओ, और फिर बाएं हाथ से उसको झाड़ो, इल्ला अन तकूना साइम, मगर ये कि रोज़े से हो तो रोज़े की हालत में मुबालगा नहीं करना, वरना नाक का सीधा रास्ता हलक से मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली करने का भी हुक्म फरमाया है अमर के सिफ़े के साथ, और नाक में पानी डालने का भी हुक्म फरमाया। कौली हदीस भी है, अमर भी है और फेल भी है। और कभी जिंदगी में बगैर कुल्ली और नाक में पानी डाले मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ के बगैर कभी आपने वज़ू नहीं किया है। ये सब किस बात की दलील है कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वज़ू में वाजिब है, ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो वज़ू नहीं। ये हनाबला का मसला है, इंशाअल्लाह यही राजी है। मालिकिया और शवाफिया के नजदीक कुल्ली करना, नाक में पानी डालना वज़ू में भी सुन्नत और गुस्ल जनाबत में भी सुन्नत। ताहरत का गुस्ल हो रहा है, नापाकी का गुस्ल, उसमें भी अगर कोई कुल्ली और नाक में पानी ना डाले तो गुस्ल उसका था। और हनफिया हजरात के नजदीक वज़ू में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना सुन्नत, लेकिन गुस्ल जनाबत में वाजिब। तो अल्लाह ताला का इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु इत्तहरा यत्तहरु, कहते मुबालगा का माना है, मुकम्मल पाकी हासिल करो। इसमें कुल्ली करना भी है, नाक में पानी डालना। तो ये गुस्ल जनाबत में जरूरी करार देते हैं, और वज़ू में इनकी सुन्नत और मुस्तहब। मालिकिया शवाफे दोनों जगह सुन्नत करते हैं, हनाबला दोनों जगह वाजिब करते हैं। दलील की रोशनी में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना वाजिब और फर्ज है, कंपल्सरी, वज़ू के अंदर दाखिल। चेहरों को धो कितनी मरतबा, इसकी तफसील हदीस में। ये आज़ाए वज़ू को कम से कम 1 मरतबा, उससे बेहतर है 2 मरतबा, और सबसे बेहतर है 3 मरतबा। 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं, और 1 मरतबा से कम भी नहीं। कम से कम 1 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा। तमाम आज़ा को 1-1 मरतबा धोएं, तमाम आज़ा को 2-2 मरतबा धोएं, तमाम आज़ा को 3-3 मरतबा धोएं, सिवाय सर के मसा के, कि मसा में तखफीफ है, इसलिए 1 ही मरतबा मसा होगा। और अगर चाहे आदमी के किसी अज़्व को 1 मरतबा धोए और किसी को 2 मरतबा और किसी अज़्व को 3 मरतबा, तो ये शक्ल भी दुरुस्त है। लेकिन इस बाग़ वज़ू, इकमाल वज़ू, मुकम्मल वज़ू ये कि हर आज़ा को, ये धोए जाने वाले आज़ा हैं, हर अज़्व को, ये धोए जाने वाला अज़्व है, कितनी मरतबा? 3 मरतबा धोना अफजल है, मुकम्मल वज़ू। वैसे 1 मरतबा भी आप धोएंगे तो आपका वज़ू हो जाएगा, बस सवाब में कमी। ये नहीं कि आपका वज़ू नाक़िस होगा, 3 के मुकाबले में नाक़िस होगा, लेकिन वो अपने आप में वो नाक़िस, क्योंकि अगर नाक़िस होता तो अपने वाले से नहीं होता। तो चेहरा धो, और चेहरे की हद आपने सुनी। इसके बाद रब्बुल आलमीन फरमाता है वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने दोनों हाथों को धो केहुनी तक, या केहुनियों तक, मराफ़िक़ बिरफ़क़ की जमा, केहुनियों तक। और यहाँ पर इला माने में मा की, केहुनियों समेत। वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, उनके माल को अपने माल तक न खाओ, या अपने मालों के साथ न खाओ। इला माने में मा क्या। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ धोते तो शरअ फिल वुज़ू, इससे या सब बात में अदार अल्मा अला मिरफ़क़, ये जो केहुनी की हड्डी उगड़ी हुई है उसके ऊपर पानी गिराते हैं। तो केहुनी धोना जरूरी है। बाज़ फक़हा ने कहा कि केहुनी दाखिल नहीं है पाँव के धोने में,
दोनों तरफ की जो उड़ी हुई हड्डी है, जिसको टखना कहते हैं, वो पाँव के धोने में लाती नहीं, लेकिन वो कोड़ गलत है कि उन्हीं समेत धोना है। इस तरीके से पाँव में टखना समेत। दोनों हाथों को धो, दाहिना हाथ धो लो, तब बायां हाथ। बास हजरात की आदत होती है, एक मरतबा दायां धोया, एक मरतबा बायां, एक मरतबा दायां धोया, एक मरतबा बायां धोया, दायां एक मरतबा अगर धोना है तो एक मरतबा धो लीजिए, फिर बायां भी आइए। अगर 2 मरतबा 3 मरतबा दाएं भी धोना है तो दाएं से फाड़ी हो लीजिए, फिर बाएं पर आइए। अब कुछ हजरात को तो देखा, अल्लाह उनको हिदायत दे, दायां बायां तीनों 3-3 मरतबा धो लिया, उसके बाद भी थोड़ा पानी लगा, ये उनका एक्शन। अल्लाह शायद कम इल्मी है, मसाइल से नावाकियत है, या दीदा दानिस्ता करते हैं, बरबनाए जहालत करते हैं, या दानिस्ता करते हैं, कोई नहीं। 3 ही मरतबा धोना है और दायां धो करके बाएं पर आना है। दायां भी धोना है तो बायां भी धोना है, दायां भी धोना है, बायां भी धोना है, ऐसा नहीं चलता। खिलाफ सुन्नत है। बायां हाथ धो 3 मरतबा। उसके बाद रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। मसा कहते तर हाथ को सबसे गुजारो, तर हाथ का सबसे गुजारना, ये मसा। या किसी भी चीज के ऊपर किसी चीज को गुजार दो, जड़ी हाथ है अभी उसको हाथ पे गुजार रहे, मसा है। मिट्टी पे हाथ मारा, उसको चेहरे पर गुजार रहे, ये मसा है। पोंछना, धोना नहीं, तो सर का मसा। अगर कोई शख्स सर धो ले, हनफिया के नीचे टंकी के नीचे सर झुका ले, टंकी खोल दे, पूरा सर धो ले, ये तो होगा कि नहीं होगा जी? नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है मसा करो, आप धो रहे हैं। लेकिन अगर सर धुला है, धुले हुए सर पर भी आपने एक मरतबा हाथ फिर दिया तो मसा हो गया। लेकिन सिर्फ टंकी के नीचे सर डाल दे, टोटी से सर भिगा लेते, उठ करके फिर पाँव धो के चले जाते, लेकिन सर धो चुके, खिलाफे सुन्नत किया, खिलाफे औला किया। लेकिन अगर उस पर हाथ गुजर गया तो तर हाथ गुजर गया, थोड़ा सा मामूली सा फर्क। अगर धुल के सिर्फ सर चले आए, हाथ नहीं गुजारा, या कोई और चीज उसके ऊपर नहीं गुजारी, तो मसा नहीं हुआ, धोना हो। और ये खिलाफे कुरान सुन्नत है, इसलिए उस पर हाथ या किसी चीज का गुजरना शर्त। किसी चीज का मतलब ये है कि आपके पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, मिसाल के सर आपका धुला हुआ है, उस लकड़ी के टुकड़े को ही हाथ में लेकर लेकिन गुजरना चाहिए। अब कितना सब धूप मसा करता है, ये बड़ा अहम मसला है। वमसहू बिरुऊसिकुम, अल्लाह ने कहा सर का मसा करो। जब मुतलक बोला अल्लाह ताला सर का मसा करो, तो सर का इतलाक जितने हिस्से पर हेड का इतलाक होता है, सर के बाल अगले हिस्से से उगने की जगह से लेकर जहां सर का बाल खत्म होता है, पिछले हिस्से की गुद्दी तक, ये पूरा सर मुक़य्यद नहीं किया गया कि आधा मसा करो, रुबो मसा करो, चंद बाल सिर्फ छू लो। कुरान की आयत मुतलक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का वाक़या अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल-माज़िनी रज़ी अल्लाह अन्हु नक़ल किया, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, बहुत खटी रवायत है वज़ू के बाब में। अब बहुत ज़्यादा मसाइल का इस्तेमाल इमाम बुखारी ने किताब वज़ू से किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के अगले हिस्से से मसा शुरू करते, हाथ को आगे ले जाते, मिसाल के तौर पर ये हिस्सा आगे ले जाए, फिर पीछे ले जाए, या सर के अगले हिस्से से शुरू करते, हाथ को आगे ले जाते का मतलब ये है कि यहीं से हाथ डालते, सर के पिछले हिस्से तक लाते, फिर दोनों हाथ को पलटाते, उस जगह पर लाके छोड़ते जहां से आपने मसा शुरू किया। दूसरी शक्ल ये है कि सर के अगले हिस्से से शुरू करें, ज़ाहिरी लफ्ज़ है कि अगले हिस्से से शुरू करते, अक़बल बिहिमा, हाथ को आगे ले जाते, फिर यहाँ से शुरू करते, ले आते पिछले हिस्से पर, फिर ला करके जहाँ से शुरू किया था
اگلے حصے سے لے کر پچھلے حصے تک آپ نے مسا. چنانچہ مالکیہ اور حنابلہ اس حدیث کی روشنی میں اب قرآن مجید کی آیت مطلق ہے اور اس کے اوپر بات جو لگی ہوئی ہے وہ بات انصاف ملاسمت کی ہے. ہاتھ تمہارا سر سے ہونا چاہیے, یعنی یہ ٹوپی ہماری ہے نا, اس کے اوپر سے نہیں ہونا چاہیے, ہوتا سر سے لگ کے ہاتھ کو لینا چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ. جو لوگ کہتے ہیں سر کا روبو حصہ یا چند بال, حنفیہ کہتے ہیں سر کے چوتھائی حصے تک مسا کافی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے کہ ادنا ما یطلق علیہ اسم الراس, کم سے کم جس پر سر کا اطلاق ہوتا ہے. ایسے پانی لیا, 2-3 بال کے اوپر سے ہاتھ گزار لیا ہوگا, مسا ہوگا. کہتے ہیں بات تبعیض کے بھی سر کے بعض حصے کا. اور علماء عرب کہتے ہیں کہ ہم با کو تبعیض کے معنی کے لیے جانتے ہی نہیں ہے کہ با تبعیض کے لیے بھی آتا ہے. یا تو با زائد کرو, اور قرآن میں کوئی چیز زائد الحمدللہ نہیں ہے, باقی انصاف کے لیے کہ ہاتھ سر سے تمہارا لگ کے چلنا چاہیے. سر مطلق ہے, پورا سر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عمل آپ کے صحابہ کرام نے, اور خاص کر عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے, وہ یہ کہ آپ نے پورے سر کا مسح کیا. اس لیے مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک پورے سر کا مسح واجب اور فرض, اور انشاءاللہ یہی قول راجح. حنفیہ حضرات کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سر کا مسح کیا. کہاں سے دلیل؟ مسلم شریف میں روایت ہے اور سنن میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی ناصیتہ, اپنی پیشانی کا مسح کیا, یعنی سر کے اگلے حصے کا مسح کیا. وہ علی امامتہ, سر کے اگلے حصے کا مسح کیا اور پھر امامہ کا مسح کیا. ہم نے کہا تو پھر امامہ کا مسح کیوں کیا؟ صرف سر کے اگلے حصے کا مسح کر کے چھوڑ دیتے تو ٹھیک ہے, دلیل آپ کی ایک دم سالڈ ہوتی کہ چوتھائی سر کا مسح کر لو, ہو گیا. لیکن آپ نے چوتھائی سر کا مسح کیا اور مسح کی تکمیل امامہ پر فرمائی, تو یا تو آپ یہ مانیے کہ پورے سر کا مسح ضروری ہے جب یہ آپ نے امامہ پر مسح کیا, یا پھر آپ یہ کہیے کہ آپ نے جو امامہ پر مسح کیا وہ عبث کیا, بیکار کیا. بیکار تو بالکل نہیں کر سکتے آپ. تو اگر صرف ربع راس کا مسح ہوتا چوتھائی سر کا, تو امامہ پر مسح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا پورے سر کا ہی مسح ہے. تاہم الحمدللہ اس سنت سے, اس حدیث سے ایک بڑا فائدہ یہ ملا کہ اگر کسی شخص کا امامہ سر پہ بندھا ہو تو وہ اگر چاہے تو سر کے کچھ اگلے حصے کو بال پر ہاتھ تر گزار کے اگر چاہے تو بقیہ امامہ کے اوپر مسح کر لے. الحمدللہ پورے سر کا ہی مسح سمجھا جائے گا, امامہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ امامہ کھولنا پھر اس کی پیچوں کو لپیٹنا, اور 10 ہاتھ کا ہوتا ہے امامہ, تو باندھنے میں بھی اچھی خاصی الجھن ہوتی ہے. دیکھا ہوگا کہیں کہیں دستار کا جو فوٹو آتا ہے, بڑے بڑے کئی مولویوں کو بلایا جاتا ہے تبرکن, ان کے ہاتھ سے بدوا دو, دستار فضیلت باندھ دیجیے تبرکن, بابرکت ہاتھ ہے. ہم لوگ کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے علاوہ کوئی ہاتھ بابرکت نہیں ہے, سب کا ہاتھ ہی ہاتھ ہے. کون جانے کس کا ہاتھ بابرکت ہے بھائی؟ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بابرکت تھا, یہ ایک دم 100% شیور. باقی کس کا ہاتھ بابرکت ہے کس کا نہیں, یہ ہم نہیں جانتے. تو کئی مولوی, کئی حافظ قرآن ایک سر کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں. کوئی پکڑے ہوا ہے, کوئی بیچ میں پکڑے ہوا ہے, کوئی لپیٹ. فوٹو دیکھتے ہو پورے اخبار میں, ماشاء اللہ تبارک. اتنی مشکل ہوتی ہے تو چلیے اللہ کی شریعت میں آسانی ہوئی کہ اگر آپ کے سر پر امامہ بندھا ہے, اس کو کھولنے میں دقت ہو رہی ہے, تھوڑا سر کے بالوں کو چھوا لو اور پھر امامہ کی تکمیل, مسح کی تکمیل امامہ پہ. اور یہ بھی سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کبھی پورا کا پورا مسح امامہ پر ہی کیا ہے, بال کو چھوا بھی نہیں. یہ بھی ایک سنت ہے, اور یہ بھی سنت ہے کہ امامہ اتار دیا ہے, اس کے بعد بال کے اوپر ہی آپ نے مسح کرنا. 3 طریقے ہیں, لیکن پورا سر ہی کیا ہے, پورے امامے پر کیا ہے, یا سر کے کچھ حصے پر کرنے کے بعد تکمیل امامہ پر کی ہے. لیکن کبھی آپ نے بازے سر پر اکتفا نہیں کیا. اس لیے انشاءاللہ تعالی دلیل کی روشنی میں راجح پر حنابلہ اور مالکیہ کا پورے سر کا مسح ہے.
आगे देखिए, दो आधा तो हुए धोने के, चेहरा धो और अपने हाथों को केंद्रियों समेत धो, पूरे सर का मसा करो। और चौथी चीज वजू के अंदर वो अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँवों को टखनों तक यानी टखनों समेत धो रखना। ये दोनों तरफ की उगड़ी हुई हड्डी है, वो सामने की हड्डी नहीं, पाँव के सामने की उगड़ी हुई हड्डी नहीं जिसपे जूते का फीता बनता है। साइड की जो दोनों उगड़ी हुई हड्डी है जहाँ पिंडली और पाँव का जोड़ मिलता है, समझ गए ना, वो दोनों उगड़ी हुई हड्डी उसको साथ लेकर धोना है। एड़ी वगैरह को धोना है, हाथ से तमाम कर लो, तलवा उठा करके देख लो कि ये जो गहरा हिस्सा है, गहरा वाला जो हिस्सा है उस पर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पूरा एहतमाम होना चाहिए ताकि कोई जगह खुश्क न करे। यहाँ अहले इल्म के लिए दिलचस्पी का बाइस है ये अमल जो हम कहने जा रहे हैं कि यहाँ पर दो मशहूर क़िरत है, वो अर्जुलकुम, ये अत्फ होगा किस पर, वमसहू बेरुसक में उसके फक्सहू वजूहकुम व अयदियकुम, चेहरे को धो, हाथ को धो, व अर्जुलकुम, अपने पाँव को धो। लेकिन अगर पढ़ेंगे हम व अर्जुलकुम, ये भी एक मशहूर है, मशहूर का तशासा नहीं, व अर्जुलकुम तो उससे आगे क्या है, वमसहू बेरुसकुम व अर्जुलकुम, दोनों को जेर हो रहा है, कसरा हो रहा है, रुउसकुम अर्जुलकुम, तो ये अत्फ होगा किस पर, रास पर, और रास का अपन मसा करते, तो इस किरत की रोशनी में पैर पर मसा आ जाएगा। अगर वो अर्जुलकुम पढ़ते हैं, वजूहकुम व अयदियकुम पर अत्फ करते हैं, तो जैसे चेहरा धोते हैं, हाथ धोते, वैसे पाँव को धोएंगे। लेकिन जब वो अर्जुलकुम की किरात आ जाएगी तो मामला मुश्किल हो जाएगा। तब बाज़ फ़िरक़ा शियों का कहता है कि पाँव को सिर्फ मसा ही करना है, धोना नहीं। लेकिन हम ये कहेंगे कि तेरा सही है, असल में ये वो अर्जुलकुम है, पाँव धोना ही है, लेकिन चूंकि रास के साथ मिलकर आया है, मुजावरत है, एक साथ रास के साथ अर्जुल आया है, इसलिए उसको कसरा है। मातूफ अला अक़रब मज़कूर, मुजावरत में जैसे रूस का लफ्ज़ पहले है, इसीलिए अर्जुलकुम आया कसरे के साथ, वरना असल में पाँव धोना ही है। क्योंकि वैसे भी चेहरे और हाथ के मुकाबले में पाँव में गंदगी और मैल कुचैल ज्यादा लगती है, तो पाँव में अगर मोजा ना हो, चेहरे को तो 3-3 मरतबा रगड़ के साफ करके धो लें और हाथ को धो लें, और सिर्फ हाथ पर ऐसे पानी लें और छिलका उसको बाहर छिड़क दें और पाँव पे सिर्फ मसा कर लें, तो जितना उसके अंदर मैल कुचैल है वो सब पाँव में लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि जब आपके पाँव खुले होते थे, यानी उनमें मोजे नहीं होते थे, तो आप पाँव धोते थे। और सहीहैन में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की रवायत है कि हम लोग सफ़र में थे, असर की नमाज जा रही थी, पानी नहीं था, पानी के घाट तक पहुँचने के लिए हम लोग चल चल के अपनी सवारियों को दौड़ा दौड़ा करके थक चुके थे। गोया असर की नमाज ने हमें थका मारा था और नबी साहब हमारे पीछे थे। एक जगह पानी का घाट मिला, थोड़े से पानी में काफिला टूट पड़ा वजू करने के लिए, कहीं ऐसा नहीं पानी खत्म हो जाए और लोगों को वजू करने का मौका ना मिले। जल्दी जल्दी में जो हमने वजू किया और हल्का वजू किया तो हमारी एड़ियाँ खुश्क रह गई। इसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिने जब लोगों की खुश्क एड़ियों को चमकती हुई देखा तो आपने बुलंद आवाज से पुकारा, 2 मरतबा नादा बिअअला सौतिही, बुलंद आवाज से पुकार के कहा, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, जिनकी एड़ियाँ खुश्क रह गई हैं, एड़ियों वालों के लिए जहन्नम। एड़ी वालों के लिए यानी जिनकी एड़ियाँ खुश्क रह गई, धुल नहीं सकी, उनके लिए जहन्नम। अगर मसा होता तो फिर जहन्नम क्यों होती? और जिन हजरात ने भी वजू का तरीका नकल किया, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत ज़ैद ने, ये आसिम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल-माज़िनी ने वगैरह, हज़रत मुआविया ने रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, इन लोगों ने जो वजू का तरीका नकल किया, ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में जब मोजा नहीं था तो आप पाँव को धोते थे। तो अगर अपन अर्जुलकुम भी
पढ़ेंगे तो मालूम है कि भाई ज़ेर इसलिए आया है, कसरा अर्जुलकुम इसलिए आया है कि इससे पहले का जो नियरेस्ट लफ्ज़ है रूस उसको कसरा, इसलिए उसकी रियायत करके, वरना पाँव धोना है। या फिर अगर अर्जुलकुम पढ़ेंगे कि सर का मसा करो और पाँव का मसा करो तो लाजमन ये मानना पड़ेगा कि जब पाँव में मोजे हों और वो मोजे दोनों पाकी की हालत में पहने गए हों तो अल्हम्दुलिल्लाह मोजे पर मसा हमारे यहाँ सुन्नत है, बल्कि बाद उलमा के नजदीक पाँव धोने के मुकाबले में मसा करना अफजल है, मगर कब जबकि पाँव में मोजे लगे और बाकी पर पहने गए और माशाअल्लाह तबारकल्लाह दलील में बड़ी वसअत है और उलमा को अल्लाह ताला हिदायत करते क्या क्या खोज कर लाते। बाद उलमा ने कहा कि मस का माना धोना भी आता है। अब आप यहाँ समझ लीजिएगा, मस का माना धोना भी आता है। अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि नहीं तरहात का गुजारना, अरबी ज़बान में मस का लफ्ज़ धोने के लिए अरबी ज़बान में मुहावरा है या लफ्ज़ है मसहल मतरो अल अर्द, बारिश ने ज़मीन को धो दिया। अरब कहते हैं मसहल्लाहु मा बिका, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धो दे, तो मसा के माने धोना। आप कहिएगा कि मसा का लफ्ज़ अभी सर पे आया तो हाथ गुजारना और पाँव के लिए आपने इस्तेमाल किया धोना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर कभी वज़ू में सर को धोया नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में जब मोजे नहीं होते थे तो आप पाँव को धोते थे, दलील हमारे पास मौजूद है। इसलिए एक ही लफ्ज़ मसा का लफ्ज़ जो मुश्तरक है मसा के माने में और धोने के माने में, दलील के एतबार से अपने अपने माने पर दर्ज कर रहा है। अब वैसे भी अइम्मा अरबा के नज़दीक मुश्तरक लफ्ज़ दो मुख्तलिफ मानों में एक वक्त इस्तेमाल हो सकता है पढ़ने के साथ। और अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने और अच्छी तफसीर क्या, दो किरत है ना अपने पास कि पाँव को धो और एक किरत है पाँव का मसा करो। मसा माने पोंछना, रगड़ना, कहते हैं ठीक तो है, पाँव को धो और उंगली से उसको रगड़ो, मसा करो ताकि पाँव की मैल गुजरे और बढ़िया से साफ। तो खुलासा बातों का ये हुआ कि जमहूर मुफस्सिरीन ने वअरजुलकुम पढ़ा है, पाँव को धो, जैसे चेहरे को धोते हाथ को धोते वैसे पाँव को धो। बाज़ क़िरात मुतवातिरा में यह क़िरात की है वअरजुलकुम, तो यहाँ बहस होती है कि सर के ऊपर अर्थ किया गया तो सर पर मसा करना है तो पाँव पर ही मसा करना है, लेकिन सुन्नत ने क्लियर किया कि जब अगर पाँव में मोजे ना हो तो पाँव को धोया ही जाता है। अब आप वो अर्जुलकुम पढ़िए कि वो अर्जुलकुम पढ़िए, अगर पाँव में मोजा नहीं है जो पाकी की हालत में पहना गया है तो आपको पाँव ही धोना है, चाहे किरत अर्जुलकुम पढ़िए कि अर्जुलकुम, या नहीं तो फिर मसा को पाँव के धोने के लिए ले लीजिए या धोइए भी और रगड़िए भी, जैसा कि इब्न जरीर तबरी ने दोनों किरत के दरमियान तस्बीह दी है। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू का मामला खत्म। आपने इसमें एक चीज़ फॉलो किया होगा या महसूस किया होगा, फिर किया होगा कि दो आज़ा धोने के, चेहरा और हाथ, और सर है जिसमें जो मसा किया जाता है, अब पाँव फिर धोया जाता है। तो दो आगे आज़ा धोने के, फिर एक अज़ यानी पाँव धोने का, और बीच में रब्बुल आलमीन ने मस्से रास का जिक्र किया। इसमें क्या टेक्निक है, एक तरह की बातें कह देनी चाहिए, धोने वाले आज़ा को एक तरतीब के साथ बयान कर देना था, फिर उसके बाद मसा का जिक्र करते, या मसही का पहले जिक्र कर देते, फिर धोने वाले आज़ा का एक तरह की गुफ्तगू चल रही थी, बीच में एक दूसरी बात घुसा देना, ये फसाहत के खिलाफ। कुरान मजीद फसाहत के आला मेयार पर, इससे ज़्यादा फसी कलाम पूरी इंसानियत मिलकर भी नहीं बना सकती, अलकलाम बना सकती। क्या फ़ायदा हो सकता है, सिर्फ तरतीब, अल्लाह सिर्फ तरतीब। रब्बुल आलमीन ये कहना चाहता है कि चेहरा धो, फिर हाथ धो, फिर सर का मसा करो, फिर पाँव पे आओ। अगर ये तरतीब मकसूद ना होती तो रब्बुल आलमीन धोने वाले आज़ा का एक साथ बयान कर देता, फिर अज़्वे ममसूह जिस पे मसा होता है उसका अलग से जिक्र करता, या पहले अलग से उसको जिक्र कर देता, फिर एक सिलसिले की बात करता। लेकिन धो चेहरा और हाथ, सर का मसा करो, फिर पैर धो, मसा करो, धो, पहले धोने वाली बात हो जाती, फिर मसा की बात आती। आप समझ रहे हैं ना? तो बीच में मसा की जो आयत उसी है
سے حنابلہ اور شوافع دلیل پکڑتے ہیں کہ وضو میں ترتیب واجب ہے. حنفیہ مالکیہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں، پہلے پیر دھو لیجیے اس کے بعد چہرہ دھونے کیا بھی فرق. لیکن شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل کبھی ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں واو 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 کے ساتھ آیا ہے، چہرہ دھو اور ہاتھ اور سر اور پیر اور آیا ہے، اور واو جمع چاہتا ہے، مختلف چیزوں کو اکٹھا کرتا، ترتیب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے آپ کا فعل دیکھو تو آپ کا وضو کبھی غیر مرتب نہیں تھا، اسی ترتیب انشاءاللہ. لیکن اب آپ سے سوال کریں، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور چہرہ دھونا. اگر کوئی آدمی پہلے چہرہ دھو لے پھر کلی ناک میں پانی ڈالے. ہاتھ دھونا ہے، دایاں ہاتھ دھونا ہے پہلے بایاں پھر بعد میں دھونا ہے. کوئی پہلے بایاں ہاتھ دھو لے پھر دایاں ہاتھ دھوئے، تو یہ واجب ترتیب کے خلاف ہوگا یا صرف افضلیت کے خلاف ہوگا؟ الحمدللہ واجب ترتیب کے خلاف نہیں ہوگا. آپ نے مستحب چھوڑا، واجب نہیں چھوڑا، کیونکہ دونوں ہاتھ ایک وہ ایدیکم الی المرافق، دونوں ایدی کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا، وہ ارجلکم اپنے پاؤں کو ایک ساتھ بیان کیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھ مل کے ایک عضو ہے اور دونوں پاؤں ایک عضو ہے. البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے دایاں ہاتھ دھوتے تھے پھر بایاں دھوتے تھے، تو یہ افضلیت پر محمول کریں گے. لیکن وہ ترتیب اگر پہلے ہاتھ دھونے پھر چہرہ دھوئے تو نہیں ہوگا. لیکن اگر دائیں بائیں میں ترتیب الٹ دیں تو چونکہ یہ دونوں کل عضو الواحد ایک عضو ہے، اسی لیے وضو ہو جائے گا خلاف اور. اب سمجھے بات نہیں سمجھے؟ اللہ نے وہ ایدیکم کہا، الیت الیمنا الیت الیسرا الگ الگ نہیں کہا. اگر کہتا اللہ تعالیٰ کہتا وہ ایدیکم الیمنا پھر کہتا وہ ایدیکم الیسرا، تب آپ کہتے ہیں پہلے دایاں ہاتھ ہے پھر واو اینڈ بایاں، ایسا نہیں کہا ہے. وہ ایدیکم دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، تو دونوں ہاتھ مل کر کے ایک عضو ہے، اسی لیے دایاں پہلے دھو لیں بایاں دھو بعد میں دھوئیں، تو یہ بہتر ہے، افضل ہے. کہ نبی نے ایسا ہی کیا ہے. لیکن اگر اس کا الٹا کر دیں، پہلے بایاں ہاتھ دھو لیں پھر دایاں ہاتھ دھو لیں، تو وضو ہمارا ہو جائے گا خلاف افضل. اور لا کے الحمدللہ وضو کی آیت سے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، کان کا مسئلہ سب میں داخل ہے، صبح سے داخل ہے. کان کا ذکر نہیں آیا ہے، کان کے مسئلے کا ذکر آتا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، رب العالمین فرماتا ہے اور اگر تم جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو. جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو، جنابت کا غسل، عبادت سے دور ہو، غسل تم پر فرض ہے. جو منی اپنی اتارے بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں. اگر منی اتری ہے جس میں ظاہر میں آئی ہے، کپڑے میں لگی ہے، غسل ہے. یا آدمی نے مباشرت کی ہے، وطی کی ہے بیوی سے، اور بغیر منی ٹپکائے ہوئے وہ باہر آیا ہے، لیکن مجامعت کیا ہے، شرمگاہ میں داخل کیا ہے، اگر سے انتظار نہ ہو غسل ہو جائے. آپ سمجھے نا؟ یہ ہوئی جناب غسل واجب ہو گیا. اس کے بعد اب کہتا ہے دیکھتے رہیے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، اگر تم سفر پہ ہو، یا تم نے کا کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، آیت سے آیا ہے. ہم تقریباً آیت نمبر 43 غالباً آیت نمبر 43 سورہ نساء میں یہ بات ساری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. ہم اشارے کی زبان میں چلیں گے. وہاں سے آیا ہے اولا مستہم نساء، یا اپنی عورت کو اس نے چھوا. جی یہاں اولا مستہم نساء عورت کو چھوا، اس پر بحث نہیں تھی کہ لامسہ جو لامسہ ملامست کہتے ہیں مجامعت کرنے کو. امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا مجامعت، اور امام شافعی نے کہا کہ لمس بالیت ہوتا ہے، بیوی کو اگر چھو دیا تو وہ تو ٹوٹ جائے گا. حنابلہ نے کہا کہ شہوت سے چھوئے گا تب ٹوٹے گا، یہی قول عادل الاقوال. اور حنفیہ نے کہا کہ شہوت سے نہیں چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ مزید نہ ٹپکے دستار نہ. ٹھیک ہے، کیونکہ لامسہ جو لامسہ مجامعت تھی. چلیے
مان لیتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے، شہوت کے ساتھ چھونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، تو بھی رب العالمین آگے فرماتا ہے اور اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کرو، سفر پہ ہو، بیمار ہو، سفر پہ ہو، قضائے حاجت سے آئے ہو، پیشاب کا خانہ کر کے بیوی کو چھوتے ہو، پانی نہیں پاتے ہو، تیمم کرو۔ معلوم یہ ہوا الحمدللہ کہ تیمم جو اللہ رب العالمین کی خاص نعمت اور خصوصیت ہے اس امت کے لیے، اگلی امتوں کے لیے تیمم جائز نہیں تھا۔ حدث اصغر و حدث اکبر، بڑی ناپاکی بھی ہے تو اس کے بھی ازالے کے لیے الحمدللہ تیمم کافی و وافی ہے، کیونکہ نساء کی آیت، سورہ نساء والی آیت نمبر 43 میں اولا مستقبل نساء تھا، تو لمس سے مراد مجامعت ہے یا ہاتھ سے چھونا ہے، اس پر فقہاء نے بحث کیا تھا۔ اب الحمدللہ جہاں اللہ پاک نے کلیئر کر دیا کہ جنوبی بھی ہو تو بھی اگر پانی نہیں پاتے ہو، اب بیمار ہو، اب پانی ہے لیکن استعمال سے تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے، اور مسافر کو عادتاً عام طریقے سے پانی نہیں ملتا، یا پیشاب کا خانہ کر کے آدمی آیا اور پانی نہیں پا رہا ہے، تو تیمم ہم نے بتایا تھا اس موقع پر کہ تیمم کے دو بنیادی اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی بیمار ہو، پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس پانی ہی نہ ہو، یا پانی ہو خریدنے کی نوبت ہے اور اتنا کوسٹلی پانی مل رہا ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے، یا پانی ہے لیکن اس کی کوانٹٹی تھوڑی ہے کہ ہم صرف پینے کی حد تک تو اس کو رکھ سکتے ہیں، وضو کریں گے تو ہم پی نہیں سکتے، اور ہم صحرائی علاقے سے گزر رہے ہیں، تو اس تمام صورتوں میں خاص مقصد یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس وضو کے لیے یا غسل کے لیے اویلیبل نہیں ہے جی، یا پانی ہے لیکن ہم اس کے استعمال پر بیماری کے ساتھ قادر نہیں ہے، تو رب العالمین نے کہا کہ تیمم کرو، تو ماشاءاللہ تیمم حدث اصغر کے لیے، پیشاب کا خلا سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس کے لیے، اور جنابت جس پر غسل واجب ہوتی ہے، دونوں کے لیے تیمم کافی۔ اب تیمم کی کیفیت رب العالمین فرماتا ہے کہ تیمم کرو صعیداً طیباً، پاک مٹی پر یا مٹی کے جنس کی دوسری چیز پر، اس پر میں بحث کیا تھا کہ اگر تراب ہے تو یہ متفق علیہ چیز ہے، غبار ہے کوئی ایسی چیز پہ وسق ہو جس کے اوپر گرد و غبار مٹی کا حصہ پڑا ہوا ہو، اور اگر مٹی نہیں ہے یا کسی چیز پہ گرد و غبار نہیں ہے تو مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز ہو، ریت ہو، پتھر ہو، درخت ہو، سیمنٹ ہو، چونا ہو، کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر مجبوری میں انشاءاللہ چلے گا، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا استعمال کیا، کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہیے۔ اگر مٹی ہے متفق علیہ چیزیں مٹی استعمال کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو مٹی کے اور زمین کے جنس کی، زمین کے اوپر پائی جانے والی جو بھی چیز ہے الحمدللہ اس کے اوپر اگر آپ تیمم کر لیتے ہیں تو تیمم ہو جائے گا۔ اور تیمم کی کیفیت ہی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تیمم ایک مرتبہ مٹی پہ مارنا ہے، 2 مرتبہ مارنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ راجح پر یہ کہ تیمم ایک ہی مرتبہ ضرب ہے، چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھ کے لیے کلائی تک، اور اس سلسلے میں روایت جو سب سے صحیح روایت ہے متفق علیہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، نبی صاحب نے فرمایا جو نبی تھے اور کوٹ کر گئے تھے گرد و غبار میں، تو کہا تھا کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ تم زمین پہ مٹی ہاتھ مارتے، پھر اس کو جھاڑتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت پر ہاتھ پھیرتے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے، ایک ہی ضرب، ایک ہی مرتبہ۔ اور یہ قول ہے حنابلہ کا اور عام اہل الحدیث کا، باقی شوافع، حنفیہ اور حتیٰ کہ مالکیہ، ان سب کے یہاں 2 ضرب، ایک دفعہ چہرے کے لیے اور ایک دفعہ کیونی تک، ایک تیمم ایک ہی ضرب ہے چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھ میں کلائی تھی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور یہی کافی ہوگا غسل جنابت کے لیے، غسل جنابت کے لیے اتنا ہی کرنا، کچھ اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اب چہرے کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری تھا، تو کیا مٹی کے منہ میں ڈالیں گے، ناک میں ڈالیں گے؟ الحمدللہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اور چہرہ دھونے میں داڑھی ہے، ہلکی داڑھی ہے تو داڑھی کی جڑوں کو بھگانا ضروری ہے، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو صرف چہرے کا اوپری حصہ دھونا کمپلسری ہے، داڑھی میں خلال کر لینا مستحب۔ شاید اسی وجہ سے کہ خلال میں زحمت ہوگی، کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، یہ ہلکا رہے گا معاملہ، داڑھی بڑھوانا حرام، گناہ کبیرہ ہے، اتقوا اللہ۔ داڑھی اگر گھنی داڑھی ہے تو آپ صرف چہرہ سامنے کا جو پورشن
کھلا ہوا ہے وہ دھوئے، وجہ ظاہر کو بالوں کی جڑوں کا بھگانا ضروری نہیں ہے، خلال ہلکی داڑھی ہے دیکھو سمجھا، اور تیمم کی کیفیت کی آپ نے محسوس کی. ذرا سا اس مسئلے پر آئے تھے اس دفعہ بھی کہ تیمم میں ترتیب کیا ضروری ہے، امام شافعی نے کہا ضروری ہے. کہا اللہ تعالیٰ کا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پہلے اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا اور کہا چہرے کا مسح کرو آپ ہاتھ کا. اتنا ضروری ہے کہا کہ ترتیب رکن ہے، اگر کسی نے پہلے ہاتھ کا مسح کر لیا اور پھر چہرے کا تو تیمم نہیں ہوا، حد کر دی ہے. امام شافعی نے استدلال کر دیا. حنابلہ کہتے ہیں پہلے ہاتھ کا دھونا، پہلے ہاتھ کو مسح کرنا ضروری ہے، کیونکہ عمار رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی صاحب نے فرمایا کہ مٹی پر ہاتھ مارو، پھر ہاتھ جھاڑو، پھر ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پشت پر اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت پر ہاتھ پھیرو، پھر چہرے پر دین. یہ سما ترتیب کے لیے آتا ہے، یہاں واؤ تو ترتیب کے لیے نہیں آتا. چہرے پر اور ہاتھ پہ مسح کرو، اور تو ترتیب کو ثابت نہیں کرتا ہے، لیکن سما تو ترتیب کو ثابت کرتا ہے. تو پہلے تو ہاتھ کو پوچھو پھر چہرے کو، دونوں طرح کی دلیل ہے. الحمدللہ مسئلے میں وسعت ہے، چہرے پر پہلے ہاتھ پھیر رہے ہیں، پھر ہاتھ پہ کرے یا ہاتھ پہ کر کے چہرے پر کرے. انشاءاللہ اگر ترتیب کو واجب نہ مان کے مستحب کی علماء گردانے تو مسئلہ ذرا آسان ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے. وہ کہتے ہیں اس کا تیمم صحیح نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا تیمم صحیح نہیں. تو اگر چلیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر کیسے بھی ہو جائے، ہاتھ پہلے ہو جائے چہرہ بعد میں ہو جائے، چہرہ پہلے ہو جائے ہاتھ بعد میں ہو جائے، انشاءاللہ دونوں طریقہ درست ہے. مقصود یہ ہے کہ چہرے پر اور ہاتھ پہ ہو جائے تو بہتر ہے. ورنہ اگر ترتیب کی بات ہے تو پھر ہاتھ کے اوپر پہلے ہونا چاہیے، سما ترتیب کو ثابت کرتا ہے، واؤ کے مقابلے میں چہرے پر بعد میں ہونا چاہیے. یہ شکل انشاءاللہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، ظاہر کو بھی تمہارے پاک کرنا چاہتا ہے، اور توحید کے ذریعے اور توبہ استغفار کی توفیق کے ذریعے تمہارے باطن کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے لیے پاکی کو اور طہارت کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. آگے آیت ہے ہمارے درس میں، آیت نمبر غالباً 34. رب العالمین فرماتا ہے، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، بہت سینسٹیو ہے، اور آج کے حالات میں نہایت اس کا سمجھنا ضروری ہے. رب العالمین فرماتا ہے انما جزاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، محاربت مانے مخالفت مضادہ، اللہ رسول کے خلاف چلتے ہیں. بعض لوگوں نے حرب سے لیا ہے، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ رسول سے جنگ کرنے میں کیا شامل ہے، کیا کیا کام شامل ہے اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں؟ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے کیا؟ سب سے بڑی مخالفت شرک. بدعت کرنے والا اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. ڈکیتی کرنے والا مشرک بھی اس میں داخل ہے. ڈاکہ زنی کرنے والا بھی، ڈاکو بھی داخل ہے. اور راستوں کو پرخطر بنانے والا، دہشت پھیلانے والا، بم بلاسٹ کر دیا راستے میں، راستے لوگ جا نہیں رہے، راستے کو گھیر کر کے بیٹھ گئے، کوئی گزرے گا گزرنے نہیں دے گا، مر جاتا ہے ہی مر جائے، جانے نہیں دے گا. یہ مولی کو اٹھائے، ہمارا اختیار ہے، مرتے ہو مرو.